الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام پروفیسر ظفر اقبال بھٹی صاحب، میرے بھائی چودھری معاذ گجر صاحب اور برادر اصغر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شارق صاحب، اور اس جامعہ کے نگران میرے بھائی برادر اصغر محترم خبیب صاحب، میرے پیارے بیٹو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فہم قرآن کی سعادت تو حاصل کر لی، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اور یہ جو آیا مبارکہ کہ جب اس بات پہ شک ہی نہیں کہ قرآن جامع العلوم بھی ہے، قرآن منبع سرچشمہ علوم بھی ہے، قرآن بحر العلوم بھی ہے، قرآن ہدایت کا بہت بڑا سرچشمہ بھی ہے، قرآن جہالت سے نکال کر توحید کی روشنیوں میں لے کر ضیاء پاشیوں کا باعث بنتا ہے، قرآن دلوں کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے، اور قرآن جوانیوں کو صفہ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج اس قرآن کی اس علم اور اس تفسیر سے جڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید منا کردم شما ہزار باکنید کہ ہم تو نہیں کر سکے، لیکن میرے بیٹو آپ نے کر لیا، آپ نے اصحاب صفہ کی وہ سنت کو آج پھر تازہ کر دیا کہ آپ نے اس ماہ صیام کی برکتوں میں کہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی برکات بے پایہ بندوں تک پہنچ دی ہیں، اور پھر اللہ اپنے فضل اور کرم سے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور پھر ماہ مبارک جو ہے پھر وہ ہمدردی، غم ساری، غم خاری اور بہترین اخلاص کے تعاون سے ہوتا ہوا پھر انسان کے لیے جنت کی بشارت بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں حاجی معاذ صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمن شارق صاحب اور بھائی خبیب صاحب۔ میں تو جب سے آپ کے چہرے دیکھے ہیں تو مجھے یہ اچھا لگا ہے، میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ دین جو ہے یہ دینداروں کے ذریعے سے آئے، دین ایسے کھلے سینوں والے کے ذریعے سے آئے، اور جن کے دل بڑے ہوں، جن کے دماغ بڑے روشن ہوں، اور وہ واقعی جو ہے وہ دن کو عبادت گزار، دن کو شاہ سوار، دن کو محاذوں پہ جانے والے، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے ہوں، وہ جو ہے غزوہ بدر کے اندر چھوٹے بچوں کی طرح ایڑیاں اٹھا کر کھڑے ہونے والے ہوں۔ تو میں نے بیٹو آپ کے چہروں پہ یہ دیکھا ہے کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں میرے اللہ نے منتخب کر لیا۔ آپ اس امانت کا خیال رکھنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، موبائل سے لے کر غیبت کے چوکا چون معاملات میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن نہیں، جو آپ نے یہ سلسلہ کیا ہے، اور خاص کر آپ کے جو نوجوان استاد محترم نے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ ہر لمحے اپنے اللہ سے یہ عہد کر لیں کہ یہ جوانی پھر بڑھاپے میں جائے گی، پھر میری عمر میں آ کر پھر ارذل عمر کی طرف ہم لوٹ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے ہاں ہمارا حساب و کتاب چلا جائے گا۔ تو آپ کو یہ بہترین موقع ملا ہے اس قرآن کے سائے میں۔ دیکھیں، عرب کے بدو جو صحرا نشین پانی کی تلاش میں مارے پھرتے تھے، پھر ایک دن دنیا نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تخت پہ بیٹھے کہ جس پہ بڑی بڑی دنیا بھی ناز اور فخر کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے کیا روم کی سلطنتوں کو تاہ بالا نہیں کیا؟ کیا ایران کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی؟ تو پھر وہ بدو تو نہیں تھے، وہ تو تہذیب کی تعمیر کرنے والے تھے۔ اور وجہ کیا تھی کہ صحرا نشین کیسے وہ جو ہے وہ تہذیب نشین بنے؟
اصل میں قرآن پاک کی سعادت تھی اور قرآن پاک تھا ان کے ہاتھ میں۔ سیدنا عمر فاروق کا قول ہے کہ مکہ کے لوگ تو بکریاں چرانے کے لیے نہیں، میری جو رویہ سخت تھا اس بنیاد پہ کہتے تھے نہیں ان کو بکریاں نہیں دینی، غصے میں کہیں بھیڑ بکری کو نہ مار دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسلام نے ان کو تخت نشین کروایا، کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ ایک طرف تلوار، دوسری طرف قرآن۔ پھر کیا ہوا؟ ہر ملک کے ماست کہ از ملک خداست، وہ پوری دنیا میری ہے چونکہ میرے اللہ کی دنیا ہے۔ تو بیٹو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آج میں سمجھتا ہوں آپ مبارکباد کے مستحق ہے، اور خاص کر آپ کے اساتذہ، آپ کے مربی، آپ کے محسن جنہوں نے، اور میں تو لائبریری دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ جس طرح مجھے لائبریری نظر آئی، اور بلا شبہ آپ کے چہروں پہ جو طمانینت میں نے دیکھی ہے، تو یہ مجھے آپ کے لباس سے، آپ کے انداز سے، اور یہ مجھے اچھا لگا ہے، میرے دل میں یہ بہت ایک طرح کا اطمینان ہوا ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، آپ درست منزل پہ جا رہے ہیں۔ بس آخری بات کرتے ہوئے میں پھر جو ہے معاملے کو، ابھی میرے استاذ محترم بھی ہیں اور کلاس فیلو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب پنجاب یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک وقت ہے جو قریب ہے اور وہ فتنوں کا وقت ہے، اور فتنوں کا وقت کیا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے لیلۃ المظلمہ ہے، وہ تاریک اور سیاہ رات جس میں کچھ نہیں آتا کدھر جانا ہے، کون سی منزل ہے۔ تو یہ رات جو ہے بالکل یہ ایسے ہے جیسے یہ دور فتنوں کا ہے، اور یہ دور فتنوں کا ہے۔ اس دور میں سچ بولنے والے، دیانتداری کرنے والے، عزت کرنے والے اور رزق حلال کھانے والے ذرا اس معاشرے پہ نظر تو دوڑائیں کتنے ہوں گے۔ تو چنانچہ یہ جو تاریک رات ہے، اور ہاں فتنوں کی اس رات میں مگر وہ لوگ کہ جو صبر کریں گے، صبر کا دامن پکڑیں گے اور دین اسلام کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے، تو وہ لوگ ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 50 صحابہ بس سابقون والاولون یا عشرہ مبشرہ یا صحاب بدر، کہ گویا ابتدائی مسلمان 50 اور جن میں سے 10 کو تو کہا گیا کہ جاؤ جنت کی بشارت تو مبارک ہو، عشرہ مبشرہ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس آزمائشوں والے دور میں، فتنوں والے دور میں بیٹا قرآن کو ایسے ہی رکھنا، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کورس تک رہے، نہیں، آپ جب آگے بڑی کلاسز میں جائیں تو آپ یہ نکالیں اور تفسیر اور قرآن مجید کے، اور یہ عزم رکھیں، اور میرے ساتھ بلکہ آپ یہ عہد کریں، ہم دعا کریں گے مل کر کہ آپ کو اللہ یہاں سے آپ کی یہ تعلیم مکمل کرے، اور پھر مجھے ملے، ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ سر وہ جو بچوں کے پاس آپ آئے تھے وہ یا ام القریٰ میں ہیں یا جامعہ مدینہ میں ہیں، وہ تو اعلیٰ ڈگری کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، اور دنیا میں مشکل کوئی نہیں۔ عرب کے بدو اگر کسریٰ پرویز کے محلات میں اپنے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں تو آپ کو مدینہ پہنچنا کون سا مشکل ہے، جبکہ سینے میں قرآن موجود ہو، قرآن کو دل پہ سجایا ہو تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں۔ قرآن پاک جو ہے اس کی تو تلاوت سیدنا ابی بن کعب کے آپ وہ پڑھ لے واقعہ کہ آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے۔ تو بہرحال بیٹو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور میں تو یوں سمجھتے آپ کو دیکھ کر بھی میرا ایمان تازہ ہو گیا، اور یہ ادارہ جو ہے جس طرح اس کا ماحول، اور یہ ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا۔ اللہ کریم جو ہے معاذ بھائی کے آباء و اجداد جو دنیا سے گئے ان کے لیے یہ جنت میں خیر کا باعث ہوں، اور جنت میں اعلیٰ منازل اور مقامات کا باعث ہوں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو بیٹو بہرحال قرآن کو آپ نے زندگی کا جو لازمی ایک اصول ہے اس کو بنا کے رکھنا، اور یقیناً آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، اسسٹنٹ کمشنر بنیں گے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا ترسے گی آپ کی آواز سننے کے لیے۔ پیسے سے لے کر جاؤ حشمت، وہ ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں گے، اور یہی قرآن پھر زمین سے اٹھا کر آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔